السلام علیکم۔ آج میرے پاس ایک بک کا ریویو ہے، چھوٹا سا ریویو دوں گا۔ یہ بک ہے میرے پاس میڈیکل انشورنس، کسی دوست نے کسی زمانے میں دی تھی گفٹ، تو میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ میں نے قدر کی اس کے گفٹ کی اور کبھی کھولی نہیں، لیکن بالکل صاف ستھری ہے نا، تو میں نے پھر اس کی قدر تھوڑی کم کی، ٹائم کے ساتھ ساتھ قدر کم ہو جاتی ہے، تو میں نے اس کو نکالی، پھر میں نے پڑھی۔ تو اکثر ہمارے پاس جو ہے نا، مطلب جو مسئلے مسائل بھی پوچھنے ہوتے ہیں علماء سے نا، تو جو ڈیلی روٹین کے ہوتے ہیں وہی معلوم کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے پاس ایسے جو لوگ ہیں جو کہیں جابس کرتے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشنس میں، تو ان کے میڈیکل انشورنس ہوئے ہوتے ہیں، آرگنائزیشن خود کروا دیتی ہے، پالیسیز ہوتی ہیں ان کی، تو کافی ساری کریٹیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ کون سی چیز مینس جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ تو یہ صرف ایک ٹاپک ہے، اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں جس پر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، جیسے فار سپوز پروویڈنٹ فنڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، لون ہو گیا جو ہم اپنی ورکنگ آرگنائزیشن سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو انٹرسٹ وغیرہ ہم لون لیتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ لگتا ہے، ہم پروویڈنٹ فنڈ لیتے ہیں تو کچھ اس کے اندر آرگنائزیشن کی پالیسی ہوتی ہے، وہ خود بھی اپنی طرف سے جو ہے فنڈ اس کے اندر ایڈ کرتی ہے اور پھر اس کو انویسٹ کرتی ہے، تو وہ آخر میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس طرح کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن آج میں ڈسکس کر رہا ہوں میڈیکل انشورنس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو میڈیکل یہ بک جو ہے، پہلے میں اس کا ریویو دے دوں تو اس سے بہتر ہے میں اس بک کے بارے میں بتا دوں۔ یہ ریسرچ آرٹیکلز ہیں کچھ مفتیان کرام کے، وہ اس کے اندر ان کی جو کنکلوژنز ہیں، جو خلاصے ہیں، وہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا کے اندر آئی تھنک، ہاں انڈیا کی پبلشڈ ہے، لیکن پاکستان میں مل سکتی ہے ایزیلی ہے۔ میڈیکل انشورنس اس کا تعارف ہے اس میں، اور مسائل ہیں، اس کی ٹائپس ہیں کافی ساری، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو اس نے یہ بتائی ہے کہ اگر آپ کے پاس گورنمنٹ نے کمپلسری کیا ہوا ہے کہ اینی ہاؤ آپ کو میڈیکل انشورنس کروانا ہے، پھر اس بک کے مطابق پھر تو آپ کو جو ہے اینی ہاؤ انشورنس کروانا ہے۔ اگر یہ کمپلسری نہیں ہے، کیونکہ کافی ساری کریٹیکلٹیز ہیں کہ انشورنس جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، تو اگر گورنمنٹ نے اس کے اوپر کمپلسری کیا ہوا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ میں رہتے ہوئے میڈیکل انشورنس آپ کو کروانا ہے، تب تو آپ کو اینی ہاؤ کروانا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ کہتے ہیں، جو وقت حکومت کہتے ہیں، وہ کروانا ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انشورنس کروانا ہے میڈیکل انشورنس، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر یہ ناجائز کی کیٹیگری میں آئے گا اس بک کے مطابق، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے، ایک انشورنس ہوتی ہے جو کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن کرتی ہے، یا پھر دوسری ہوتی ہے جو گورنمنٹ آرگنائزیشن کرتی ہے۔ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جو ریسرچ آرٹیکلز اس میں پبلش ہوئے ہیں، بلکہ ان کی جو کنکلوژن اس میں پبلش ہوئے ہیں، پرائیویٹ والے کو اتنا اچھا مطلب نہیں کہا اس بک میں، کیونکہ ان کا جو ہوتا ہے جتنا بھی پیچھے جو انویسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری سود بیس ہوتی ہے، انٹرسٹ بیس ہوتی ہے، سود کے اوپر جو ان کا سارا بزنس ہوتا ہے۔ لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں کچھ علماء نے، کچھ مفتیان کرام نے جو اس کے ٹاپک پر لکھا ہے، وہ یہ کہا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ جائز ہے، لیکن کچھ نے کہا ہے کہ بالکل ناجائز ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے، وہ اس لیے جائز کہا ہے کہ گورنمنٹ ہوتی ہے، میڈیکل جو ہماری فیسلٹیز ہے وہ میڈیکل کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ناجائز ہے، گورنمنٹ آرگنائزیشن سے بھی میڈیکل انشورنس کروانا ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ تو انہوں نے یہ دلیل دی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، تو گورنمنٹ کو خود کو پے کرنی ہے یہ فیسلٹیز اپنے سٹیزنس کو۔ سٹیزن کوئی روپیہ نہیں دے گا اس مد میں کہ گورنمنٹ اس کو میڈیکل فیسلٹیز دے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹیکس وغیرہ کا جو بھی نظام ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اگر کوئی ایسے پیمنٹ دے رہے ہو جس کے بدلے میں گورنمنٹ آپ کو
خاص طور پر میڈیکل فیسلٹیز ہے وہ ناجائز کہی ہے ان علماء نے جنہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل انشورنس بھی جو گورنمنٹ آرگنائزیشن سے جائز نہیں ہے. جنہوں نے جائز کہی ہے انہوں نے یہی جو دلیل دی ہے کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی بندہ نہیں کرواتا یا کروا لیتا ہے, جو نہیں کروا رہا وہ تو ٹھیک ہے تقوی میں چل رہا ہے, اور اگر کوئی کروا لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک رستہ یہ نکالا ہے کہ فور سپوز آپ کو کئی سال بھر کے اندر نیڈ ہوتی ہے کہ یار کوئی اللہ نہ کرے کسی کو بھی نیڈ ہو جاتی ہے کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے, تو وہ اس چیز کو فیس کرے گا. اب اس کے پاس اتنی پیمنٹ نہیں ہے کہ وہ میڈیکل جو ہے اپنے ایکسپینسز بیئر کرے, تو وہ اس کی پیمنٹ لے سکتا ہے جو گورنمنٹ آرگنائزیشن سے اس نے اپنی پالیسی کروائی ہوئی ہے. وہ اس پیمنٹ کو لے گا, یوز کرے گا. اس کے بعد جو آپ نے پیمنٹ جمع کروائی تھی وہ آپ اپنے پاس رکھو گے, کیونکہ آپ کو جب ایمرجنسی ہوئی آپ نے پیمنٹ لی. پیمنٹ لینے کے بعد جو آپ کو پیمنٹ ملی ہے وہ اس سے زیادہ پیمنٹ ملی ہے جو آپ نے گورنمنٹ کو دی تھی. تو آپ نے جو گورنمنٹ کو دی تھی وہ آپ رکھو گے, اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ہوں گے وہ آپ یا تو کسی غریب میں یا مسکین میں دے دو گے, وہ آپ اپنے پاس رکھو گے. وہ جو ایکسیسو اماؤنٹ ہوگی, جو زیادہ رقم ہوگی, وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. خیر, یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا, اور بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ ایک ریویو دوں بک پر. ایزیلی مل جائے گی یہ میڈیکل انشورنس شریعت اسلامی کی روشنی میں. تو کافی سارے ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں, لیکن ہمارے جو سوال ہوتے ہیں جیسے میراث پر بزنس کس طرح کرنا ہے, بزنس کے اندر ہم اس طرح بزنس کر رہے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے, حرام ہے حلال ہے, یہ سوال ہمیں پوچھنے چاہیے. کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے جتنا اچھا جو بزنس اسٹرکچر اور اکنامک اسٹرکچر اسلام نے دیا ہے, اور نہ تو کسی ریلیجن نے دیا ہے نہ ہی کسی نظریے نے دیا ہے. مارکسزم وغیرہ جو بھی ہیں انہوں نے بھی اتنے اچھے نہیں دیے جتنے اسلام نے جو ہے اپنا اکنامک اسٹرکچر دیا ہے. تو اگر اسلام کے اکارڈنگ ہم چلیں تو بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے, اور یہ کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. آئی ہوپ ان چیزوں کو مطالعہ کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ تعالی دوسری کوئی بک ملی تو پھر اس کا بھی ریویو دیں گے. السلام علیکم.